السلام علیکم ٹو آل آف یو. کلاس 12 اردو ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے میر تقی میر کی غزل. تو غزل نمبر 1 ان کی ہے. جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. تاجوری یعنی کہ سر پر تاج سجانا، نوحہ گری کا مطلب ہے ماتم کرنا، رونا دھونا. میر تقی میر اس شعر میں فرماتے کہ دنیا فانی ہے، یہاں جو بھی چیز ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آج جو بادشاہ ہے اپنی سلطنت اور تاج تخت پر اسے غرور ہے، یہ تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جائے گی. میر تقی میر نے دلی میں بہت سی حکومتیں آتی جاتی گئی دلی میں، تو انہوں نے ان حالات کو دیکھا ہے، اس لیے انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ ان بادشاہوں کو اپنی حکومت پہ غرور نہیں ہونا چاہیے. آج ان کے پاس یہ تاج و تخت ہے کل، اور اسی کا ان کو غرور ہے، تو کل ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. ان کا دوسرا شعر یہ ہے: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا رہ میں یہاں ہر سفری کا. دوسرا شعر ہے: آفاق مینز دنیا، تو اسباب مینز ساز و سامان، سفری یعنی کہ مسافر. میر تقی میر فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں ایک مسافر ہے. یہاں جو کچھ اس سے ملا ہے ساز و سامان قدرت کی طرف سے، اس کو یہاں پہ ہی چھوڑ کے جانا ہے. انہوں نے مثال دی انسان کی. جوانی میں اس کے پاس تمام صلاحیتیں اور قوتیں تھیں، جو اس کا وقت قریب آتا اس کی تمام صلاحیتیں اور قوتیں ختم ہوتی گئی. جوانی کا زور یعنی کہ بینائی، دیکھنا، سماعت، سننا، سب ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یعنی کہ آخر میں بڑھاپے میں سب ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور اس طرح انسان کو اپنا سب سامان لوٹا کر یہاں سے چلا جانا ہے، یعنی کہ یہیں پر یہ ساری چیزیں چھوڑ کر انسان کو یہاں دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو تیسرا شعر ہے: زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے آشفتہ ساری کا. میر تقی میر فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی دیوانگی بڑھ جاتی ہے تو اس کو قید خانے میں قید کیا جاتا ہے. یعنی کہ جب کسی انسان کی دیوانگی بڑھ جاتی ہے تو اس کو، زندان کا مطلب ہے قید خانہ، شورش دیوانگی، سنگ یعنی کہ پتھر، آشفتہ سری دیوانگی پاگل پن. گویا کہ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ جب انسان کی دیوانگی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو قید کیا جاتا ہے. لیکن میری دیوانگی اس قدر ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے میری دیوانگی کا علاج خالی یہ ہے کہ کسی پتھر سے یعنی کہ سر کو ٹکر مارا جائے، ٹکرایا جائے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کیا جائے. یعنی کہ میں کسی پتھر سے اپنی سر کو ٹکرا لوں تاکہ میں اپنی زندگی کو ختم کر سکوں. اس طرح اس سے اپنی جنون اور زندگی، یعنی کہ اپنی جنون اور دیوانگی کے حالت کا حال ہے. اور ایک شعر ہے: ہر زخم دور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیدار گری کا. ہر زخم محشر کہ آخرت، بیداگری ظلم و ستم کرنا. میر تقی میر فرماتے ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب کر یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم نے مجھ پر شدید ظلم و ستم کیے، یعنی کہ میرے محبوب تم نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لیکن میں روز معاشر میں اللہ سے تمہارا ان ظلموں اور ستموں کا انصاف طلب کروں گا. یعنی کہ ان ظلموں اور ستموں کا بدلہ لوں گا، انصاف لوں گا اپنے رب سے. گویا دنیا میں کتنے ہی ظلم تم مجھ پر کرو، جتنے بھی ظلم ہو سکے تم کرو، لیکن قیامت کے دن تجھے ضرور حساب دینا ہوگا. یعنی کہ ہر ایک ظلم کا تجھے حساب دینا ہوگا، اور میں ہر ایک ظلم کا چن کر حساب لوں گا. تو اس کا اور ایک شعر میر تقی میر کا: اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکایا ہے پریشان نظری کا. میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے اس قدر، یعنی کہ اس کے عشق میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہوں کہ وہ اتنا خوبصورت ہے، یعنی کہ اس کا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں اسی کو پاتا ہوں، اسی کو دیکھتا ہوں، اسی کی صورت نظر آتی ہے. اور جب وہ آئینہ دیکھتا ہے، جب وہ
تو آئینے میں بھی اس کا حسن دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے محبوب کا حسن آئینے میں بھی ہر جگہ جہاں پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے اپنے محبوب کو ہی پاتا ہے، اس کے حسن کو ہی پاتا ہے، آئینے میں بھی اس کا حسن دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ میر تقی میر کو اپنے محبوب کے عشق میں اس طرح اس قدر عشق رکھتا ہے اپنے محبوب کا کہ وہ اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر پاتا، یعنی کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کا حسن دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ صد موسم گل ہم کو تہبال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا قبول بال و پری کا۔ تو میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں لاتعداد بہار کے موسم آئے مگر وہ مجھے مسرت نہ بخش پائے، یعنی کہ میری زندگی میں بہت ساری خوشیاں آئے، بہار کے موسم آئے، لیکن وہ مجھے خوشیاں نہیں دے سکے، خوشیاں نہیں بخش پائے، کیونکہ میں ہمیشہ بے سر و سامانی کی حالات میں رہا، یعنی کہ میں ہمیشہ بے مددگار حالات کے سامنے رہا۔ صد موسم یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہے موسم گل، بہار کا موسم، مقدور طاقت صلاحیت۔ ایک بار پھر دیکھتے ہیں، یعنی کہ زندگی میں سینکڑوں بہار کے موسم آئے لیکن بے بال و پر ہونے کے سبب مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں تھی کہ میں ان سے کوئی لطف نہیں اٹھا سکتا، اور ایک پرشکستہ پرندے کی طرح میں نے سارے موسم بے سر و سامانی کے عالم میں ہی مفلوج ہو کر گزاری، میں نے آسودہ حالی اور شادمانی زندگی بھر نہیں دیکھی۔ تو اس کے بعد تکمیر جگر سوختہ کی جھلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ میر تقی میر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں غموں اور پریشانیوں سے چور ہو چکا ہوں، اب میرا وجود کسی بھی وقت ختم ہونے والا ہے، اس لیے جلدی سے میری ملاقات کو آؤ کیونکہ میں اب زیادہ دیر تک جینے والا نہیں ہوں۔ میر تقی میر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں غموں اور پریشانیوں نے مجھے چور کر رکھ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور اب میرا وجود یعنی کہ اب میں اس دنیا سے چھلت چلا جاؤں گا، اس لیے تم میری ملاقات کو آ جاؤ۔ تو یہ تھی ان کی پہلی غزل۔